تو عزیزوں علی وہ ہے کہ جو کعبے میں آیا ہے، جو مسجد سے گیا ہے، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان اللہ۔ اور علی کی ساری طہارتیں، سیدہ کونین اور علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی ساری طہارتیں پہنچی حسین ابن علی تک۔ یزید کے آبا و اجداد کی ساری نجاستیں پہنچی یزید تک۔ آیے تطہیر کھل کے سامنے آ گئی کربلا میں۔ ہائے ہائے ہائے، جو اس طرف ہے وہ رجس ہے، جو اس طرف ہے وہ تطہیر کا وارث ہے۔ جی عزیزو، بس چونکہ یہ مجلس 9 محرم کو آگے نشر ہونی ہے تو مجھے کچھ مصائب کے حوالے سے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، تو میں فقط اتنا عرض کروں گا، بہرحال گریہ تو کبھی بھی کسی شہید پر کر لیجئے، عشرہ محرم ہے، اور یہ عشرہ وہ ہے کہ جس میں ماتم ہے کبھی حسین کے بھانجوں کا، کبھی ماتم ہے حسین کے بھتیجے کا، وہ پھول جیسے بھانجے جن کے لاشوں کو عباس اور حسین لے آئے، اون و محمد۔ کبھی اس بھتیجے کا ماتم ہے کہ جس کا لاشا حسین چنتے رہے میدان کربلا میں، اس لیے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ کبھی اس عشرے میں ماتم ہے حسین کے اس جوان بھائی کا کہ جس کے بازو فرات پہ قلم ہو گئے۔ 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو واپس نہیں آئے خیام میں، ایک عباس کا لاشا تھا، ایک حسین کا لاشا تھا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ ہائے ہائے۔ پھر اس عشرے میں ماتم ہے اس کڑیل جوان کا کہ جس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل۔ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے حسین مر گئے تھے اکبر کے لاشے پر اگر زینب کی آواز نہ آتی۔ یہ عشرہ حسین ہے، اور اسی عشرے میں ماتم ہے اس 6 مہینے کے بچے کا کہ جس کا لاشا اٹھا کر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ اسی عشرے میں ماتم ہے زینب کی چھنتی ہوئی چادر کا، اسی عشرے میں ماتم ہے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا۔ عزیزوں، چاہے وہ شب عاشور ہو، چاہے وہ شام غریبہ ہو، قیامت کی راتیں ہیں یہ۔ اور اسی عشرے میں ماتم ہے اصحاب باوفائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا۔ مجھے کچھ ذکر کرنے دو حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے خط لکھ کر بلایا، کہا اے حبیب، یہ خط ہے حسین کی جانب سے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم جانتے ہو ہماری قربت کو رسول اللہ سے، ولا تبخل علینا بنفسک۔ یہ حسین کے خط کا متن ہے کہ بس ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچو۔ وانت ذو غیرت و شیمت، اے حبیب تم بہت غیرت مند ہو، ہم جانتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ جانے حسین نے کیوں لکھا، شاید کہنا چاہتے تھے حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حبیب جب دق الباب ہوا تھا نا تو قاصد نے دق الباب کیا تو حبیب تام کھا رہے تھے اور حبیب لقمہ گلوگیر ہوا، فرمایا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، کسی پیاسے نے یاد کیا ہے۔ قاصد نے کہا کہ یہ حسین کا خط ہے، ارے میرے مولا کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما حبیب نے، بیٹھ گئے زوجہ کے سامنے، حالات بڑے سخت ہیں۔ زوجہ نے کہا کہ کس کا خط ہے، کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا کہا ہے میرے مولا نے، مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب کیا سوچ رہے ہو، کہ سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں۔ کہ حبیب میری جوڑیاں تم پہن لو، یہ وقت آ گیا ہے تجھ پر کہ حسین تجھے بلائے اور تو مدد کو نہ جائے۔ کہ بس میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ حبیب نہ جائے؟ اپنے غلام کو سواری دے دی، کہ کوفہ سے باہر کھڑے ہو جا، میں پہنچ جاؤں گا تجھ تک۔ بہت دیر گزر گئی، غلام حبیب نہیں آئے تو غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا تھا یا اللہ، کہ اے سواری کے جانور تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا کی خدمت میں جاؤں گا۔ حبیب نے سر پیٹ کر کہا اے مولا حسین آپ پر کیا وقت آ گیا ہے مولا،
کہ غلام بھی مدد کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا۔ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، کربلا پہنچے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے تھے دور سے حسین نظر آئے، حبیب نے گرا دیا اپنے آپ کو۔ اور یہ لکھا ہوا ہے بعض جگہوں پر کہ جو حبیب کی داڑھی تھی نا وہ کربلا کی زمین سے کھنچتی جا رہی تھی۔ حبیب گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے پاس پہنچے، میرے مولا میں آ گیا مولا۔ بس حبیب پہنچے تھے کہ اون و محمد آئے، کہا اے حبیب ہماری ماں زینب کبریٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب نے کربلا کی خاک اپنے سر پر رکھی، کہا پروردگار آج فاطمہ کی بیٹیوں پر کیا وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ جب جنگ کا موقع آیا تھا نا ظہر، دیکھو نماز کتنی اہم ہے حسین کی نگاہ میں۔ حبیب نے مظاہر نے جا کر کہا تھا یزیدیوں سے کہ جنگ روکو، نماز کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت وہاں سے جواب ایسا آیا کہ جو بڑا توہین آمیز تھا کہ تم حبیب تمہارے مولا حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ ایک مرتبہ حبیب نے حملہ کیا کہ مولا بس اب مجھے اجازت دیں، آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ مجھے توہین برداشت نہیں ہو رہی۔ حبیب کی شہادت ہوئی تو جب نماز کا وقت آنا تو سعید ابن عبداللہ حسین کے بہت بوڑھے صحابی ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، بالکل راشا تھا جسم میں، کہ مولا میں تلوار نہیں چلا سکتا، میدان جنگ میں بھی میں جا نہیں سکتا لڑنے کے لیے، مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے، لیکن جو ایک مرتبہ حسین کے در پر آ جائے وہ کبھی نامراد تو نہیں ہوتا، کہ مولا بس مجھے اجازت دیں، میں بڑا صبح سے پریشان تھا، میں خدمت کیسے کروں گا آپ کی، مجھے اجازت دیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہاں سے وہ جو تیر برسا رہے ہیں میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، بس جو تیر آئے گا میں اپنے سینے پر روک لوں گا مولا، آپ کی طرف کوئی تیر آنے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، حسین نے قرات شروع کی، تیر برسنا شروع ہوئے، سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکے، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکے، کہتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے۔ اور وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، یہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سعید گرے، سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا، عجب سوال کیا، کہا وفائی تو یہ اپنا رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا مولا، کہ انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں بھی آئے گا نا تو حسین کے آگے ہوگا، اس لیے کہ تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے، کہ مولا بس پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے انہی زخموں کے ساتھ جاؤں گا مولا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب انہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ جانے زبان حال ہے کیا کیفیت ہے، دفعتاً سعید نے کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری داہنی طرف کوئی آ گیا، کہا سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے آئے۔ ہائے ہائے۔ پھر سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے بہانی طرف کوئی آ گیا، کہا سعید ادب سے سلام کرو، یہ مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے سینے پر بھی کوئی ہوا کر رہا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو مجھے۔ کہ سعید سیدہ شباب اہل الجنہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب جو سعید نے جملہ کہا تو حسین ضبط نہیں کر پائے، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے۔ ایک قربانی مجھے اور پڑھنے دو، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حسین کے پاس ایک اور غلام ہے جن کا نام ہے جون غلام حبشی، ابو ذر کے غلام تھے، بعد میں حسین کے پاس آئے، حسین نے آزاد کر دیا تھا، کہ ابو ذر اے جون ہم مشکل وقتوں کے لیے نہیں رکھا کرتے غلاموں کو، جاؤ ہم نے آزاد کیا۔ کہ مولا آج تو خون وفا کرنے کا موقع آیا ہے مولا، قربانی دینے کا۔ کہا نہیں جون ہم نے آزاد کیا، جاؤ تمہاری قربانی بس قبول ہے۔ کہ مولا میں سمجھ گیا، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو بھی آتی ہے، میرا کم خون اس قابل تو نہیں کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے،
حسین نے کہا نہیں، میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی. اے جان، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اچھا جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اب جب جان چلے بے پناہ جنگ کی، جب زمین کربلا پر گرے، ایک جملہ سن لینا، بہت رو گے انشاءاللہ. تو آواز دی اے مولا میری مدد کو آئیے. حسین جب پہنچے ہیں تو جان کا سر گود میں لیا، جان نے سر زمین پر رکھا. پھر حسین نے سر گود میں لیا، جان نے سر زمین پر رکھا. کہا میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ جان نے کہا مولا یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے مولا. عزیزو آخری جملے پر آ گیا، تابع بیان نہیں ہے. آج وہ صدائے بلند ہو رہی ہے، اپنے دلوں کو کربلا پہنچا دینا. دل دل میں یا حسین کہتے ہوئے، مولا عاشور قریب ہے، دل تڑپ رہا ہے مولا. بس ایک مرتبہ جان کا سر گود میں لیا، حسین جھکے. یہ وہ کام ہے جو فقط اکبر کے ساتھ کیا حسین نے، اور جان کے ساتھ کیا. فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی کر دے. جان نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. ارے فاطمہ کے بچے کا رخسار رخسار برا. بات ختم ہو گئی، دعا کرتے ہیں بس انشاءاللہ. یا عبداللہ یا حسین ابن علی، حسین کو پکارو، سلام کرو. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. جملہ مجھے کہنے دو، میں پڑھتا ہوں سلام جو کہ متصل ہے. میں نے کہا نا اب ہم عاشور سے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں. ایک جملہ مجھے کہنے دو. زیارت ناحیہ کا جملہ ہے یہ کہ جب وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا. قابض لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. جب حسین پر خنجر چلانا شروع کیا، زیارت ناحیہ میں ہے اے حسین آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی، اور سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا، بالیاں چھلنے کا وقت قریب آ گیا، زینب کی چادر چھلنے کا وقت قریب آ گیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین